السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جو لیسن پڑھیں گے ہمارے لیسن کا نام ہے اپنی مدد آپ، اور اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سبق چونکہ کافی طویل ہے، اسی لیے ہم سبق کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، اور یہ جو ہمارا لیسن ہے یہ ویڈیو ہے، یہ پارٹ 1 کی ہے، اور اس کے ساتھ پارٹ 2 کی ویڈیو بھی آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ احمد خان پیدائش 17 اکتوبر 1817 یعنی 17 اکتوبر 1817 اور وفات 1898 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا از سر نو مطالعہ شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، ذمہ لیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کی۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج ہے، یعنی اس کو رواج دینا تھا، اس کو آغاز کرنا تھا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی، مقفع مطلب ہم کافی اور مسجع مطلب سجی، یعنی عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ جو ہے وہ نثر میں استعمال کیے جاتے تھے، اس کو ترک کیا، یعنی چھوڑ دیا، اور مقصدیت کو رواج دیا، یعنی ان کی تحریریں کسی خاص مقصد کے تحت لکھی جاتی تھیں۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ادب کو جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا، یعنی ادب برائے زندگی کے قائل ہوئے وہ، یعنی ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا۔ تنوع رنگینی کو کہتے ہیں، اقسام کو کہتے ہیں۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق، ہر موضوع پر طبع آزمائی کی، لکھا، اپنے جوہر دکھائے۔ سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، یعنی اس میں جو صرف شاعری ہوتی تھی، اور شاعری میں بھی حسن و عشق کی مختلف کیفیات اور امیجنیشنز وہی بیان ہوتی تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی، کہ انہوں نے جو ہے اس کو نثر میں ڈھالا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ تو سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ اردو کے پہلے مضمون نگار ہیں۔ اچھا، اب ان کی کچھ کتابوں کے نام یہاں پہ لکھیں: آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید وغیرہ۔ جی، سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ خود اپنی مدد کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو استعمال کرنا، اپنی مدد آپ کے تحت کرنا، سمپلی مطلب یہ ہے اپنی مدد آپ کا کہ خود انحصاری، خود پر انحصار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی یہ مقولہ ہے، یہ قول ہے۔ اب یہ اس کو جیسے ایرو کے نشان سے بتایا گیا کہ یہ نیچے جو سینٹنس لکھا ہوا ہے اسی سے لنکڈ ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ آزمودہ مطلب آزمایا ہوا، کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں، جو خود کوشش کرتے ہیں، جو خود پر انحصار کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ جوش مطلب جذبہ۔ اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔
جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوم کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اب یہ پہلا جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس کا ذرا مفہوم یا مطلب آپ سمجھیں تو اس میں بنیادی طور پر سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص میں اگر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ موجود ہے تو یہی جذبہ اس کی سچی یعنی اصلی ترقی کی بیس بن جاتا ہے، اور یہ جذبہ اگر بہت سے شخصوں میں یعنی لوگوں میں پایا جائے، گروہ میں پایا جائے، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب یا جہاں پر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ جو خود انحصاری کا جذبہ ہے وہ اس میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جب وہ دوسروں پر انحصار شروع کرتا ہے تو اس کی غیرت اور اس کی عزت دونوں چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر ایک فرد یہ کام کرے گا تو اس کی عزت اور غیرت بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر پوری قوم یہ کام کرے گی تو اس کی عزت اور غیرت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل ہو جائے گی، بے عزت ہو جائے گی۔ تو سمپل سی بات ہے کہ جس طرح ہم اگر خود دیکھیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، ہم جتنا دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے ہماری جو ہے وہ بے عزتی زیادہ ہوتی ہے بطور قوم۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیے، آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ وہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ امر کا مطلب ہے بات، بدیہی مطلب ظاہر، اور لابدی مطلب یقینی، یعنی آدمی لوگ جتنا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، خواہ وہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ حکومت پر ہی کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے بے عزت ہوتے جاتے ہیں، بے مدد ہوتے جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں کوئی اچھا حکمران آئے گا تو کیا ہوگا کہ جناب عوام ترقی کر جائے گی، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، امن ہو جائے گا، یہ سب چیزیں اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ یعنی ایشیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بادشاہ یا اچھا حکمران جو ہے وہ ملک کی ترقی کا باعث ہے، جبکہ یورپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی مینجمنٹ، ٹھیک ہے، یا اچھے قوانین جو ہے نا وہی خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں وہ جو قانون ساز مجلسیں ہیں ان کی، وہ اس کو انسانی ترقی اور بہبود مطلب فلاح کا بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ غلط ہیں، یعنی وہ لوگ بھی، ایشیا کے لوگ بھی جو حکمرانوں پہ بات کرتے ہیں کہ اچھے حکمران آئیں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یورپ کے لوگ بھی جو کہ قانون بنانے والی مجلسوں کو انسانی ترقی کا بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، وہ ایک ممبر ہے اسمبلی کا، تو وہ قوم کی ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو کسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، وہ اسمبلی میں آپ کا نمائندہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، وہ قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی ذاتی ایمانداری قوم کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی؟ قوم کس طرح سے اسے فائدہ اٹھائے گی؟ بھئی قوم اسی صورت میں فائدہ اٹھائے گی نا
کہ قوم خود اپنے آپ کو بدلے. اب ایک شخص ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے, وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ قوم کے مسائل بھی سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن قوم کے اپنے جو ہے وہ چال چلن ٹھیک نہیں ہے, تو قوم کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آگے دیکھیے, بلکہ خود اس کے چال چلن پر, اس کے برتاؤ پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی, مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اچھی گورنمنٹ ہوگی تو ایک فرد اپنے ذاتی طور پر اپنا فائدہ کر سکتا ہے, اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, اپنے کاروبار کو, اپنی صلاحیتوں کو ترقی دے سکتا ہے, لیکن یہ اس کی ذاتی ترقی ہوگی, یہ قوم کی ترقی نہیں ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ سر سید خان کہتے ہیں اگر ہم یہ تھوڑا سا غور کریں تو گورنمنٹ کا جو فرض ہے, ڈیوٹی ہے, وہ بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے یعنی پازیٹیو اور یعنی کہ کام کی ہونے کے زیادہ تر نیگیٹو ہے اور معنی ہے, یعنی لوگوں کو کام سے روکنے والی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. اور وہ فرض جان, مال اور آزادی کی حفاظت, یعنی گورنمنٹ کا بیسک فرض یہی ہے, اس سے زیادہ اور نہیں. لیکن ہماری عوام جو ہے وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھی ہے, ہر معاملے میں حکومت, ہر معاملے حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. جس قدر گورنمنٹ کی عمدہ حکومت ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے, مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو, یعنی جوش پرجوش بنا دینے والا کیوں نہ ہو, سست آدمی کو محنتی, فضول خرچ کو کفایت شیار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا. یعنی آپ کیسے ہی قانون بنا لیں, ایک آدمی ہے ہی سست, ٹھیک ہے, وہ کیسے محنت کرے گا, ایک فضول خرچ ہے وہ کیسے جو ہے وہ کفایت شیاری کرے گا, اور جو شراب خور ہے وہ کیسے تائب ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کو, جو سست آدمی ہے, فضول خرچ آدمی ہے, شرابی آدمی ہے, اسے خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا نا, قانون اس کو تھوڑی بدلے گا. بلکہ یہ باتیں محنت, کفایت شیاری اور نفس کشی سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی یہ جو چیزیں ایک فرد نے خود چینج کرنا ہے تو وہ خود محنت کرے, خود جو ہے وہ کم خرچ کرے, خود اپنی خواہشات پر قابو پائے, تب قانون اس کو نہیں روک سکتا. تو قانون تو وقتی طور پر اس کو روک بھی لے گا, لیکن جہاں پہ اس شخص کو موقع ملے گا وہ قانون کی خلاف ورزی کر دے گا. قومی ترقی, قومی عزت, قومی اصلاح عمدہ عادتوں, چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے, نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے. یعنی اگر بطور قوم ترقی کرنی ہے تو تمام افراد کو اپنی عادات, اپنے چال چلن اور اپنا برتاؤ یعنی اپنے سلوک کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں وہ کوئی افسر لگ کے بیٹھ گئے اور اس کی عادتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئی, ایسا ہرگز نہیں. نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے, سایہ ہوتی ہے. یعنی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی حکومت ہوتی ہے, یعنی جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے. جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے, رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے. کیا مطلب کہ حکومت اگر خواہ کتنی ہی مہذب ہے, خواہ کتنی ہی تمیز والی ہے, اگر عوام کرپٹ ہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حکمران بھی کرپٹ ہو گئے. اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے. اور جو حکمران اگر کسی لیول پر کرپٹ بھی ہیں لیکن لوگ نیچے ایماندار ہیں تو وہ جو اوپر کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے, یعنی قدرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقیناً اسی کے موافق, اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے. جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے یعنی سوراخ سے نکل آتا ہے, اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے. اکڑ مطلب غیر مہذب حکومت کرنی پڑتی ہے. اب سمپل بات اس پیراگراف کا اگر ہم مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ بھئی جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی ان پر حکمران ہوں گے. کیوں
کہ جیسی رائے ہوگی وہ ویسے ہی لوگوں کو حکمران چنیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خود اچھے لوگ ہوں گے تو اپنے کمزور حکمرانوں کو بھی بہترین بنا دیں گے، اور اگر خود برے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، تو ان کے حکمران بھی کرپٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے ایماندار کیوں ہوں۔ اور پھر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے بھی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسی ہی رعایا ہوگی۔ اچھی عوام ہوگی تو اچھے لوگوں کو چنیں گے، بری عوام ہوگی تو برے لوگوں کو چنیں گے، اور برے لوگ ان پر مزید آگے ظلم کریں گے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ سمجھ آئیے بات کی کہ گورنمنٹ کے عمدہ ہونے سے زیادہ، یعنی کسی بھی ملک کی خوبی اور عمدگی اور اس کی عزت جو ہے وہ حکومت سے زیادہ عوام کے رویوں پر، عوام کے کردار پر، عوام کے اخلاق و عادات پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، شخصی مطلب انفرادی حالتوں کا، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ترقی، یعنی ایک قوم کی ذہنی ترقی دراصل اس قوم میں بسنے والے مرد، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے کہ یہ لوگ انفرادی طور پر کتنے کیسے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، آیا ایماندار ہے یا کرپٹ ہے۔ قوم بنی ہے، یعنی مرد، عورتوں اور بچوں سے جو قوم بنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کس کردار کے حامل ہیں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ یعنی سر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص ذاتی طور پر محنتی ہے، معزز ہے، ایماندار ہے، ہمدرد ہے، تو جب ہر فرد کی یہی حال ہے تو قوم ترقی کر جائے گی۔ اور اگر ہر فرد جو ہے وہ سست ہے، وہ بے عزت ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ خود غرض ہے، یا وہ شخصی برائیوں کا مرکز ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ قوم بھی ویسی ہی بنے گی۔ ناتہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بد تہذیب ہے، بد چلن ہے، یا اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ سوسائٹی کا بگڑا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص خود جو ہے وہ آوارہ ہے، وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو وہ اس جیسا ہو گئے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک قوم کرپٹ ہے، وہ مطلب بدحالی کا شکار ہے، اور کوئی باہر سے آئے اور اس قوم کو جو ہے وہ اصلاح کرے اور ان برائیوں کو ختم کر دے، برباد کر دے، تو سر سید خان کہتے ہیں کہ یہ برائیاں وقتی طور پر تو ختم ہو جائیں گی، لیکن کچھ عرصے بعد اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہوں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے۔ یعنی جب تک انسان اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو خود درست نہ کرے، کوئی برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ ٹھیک ہے، سر خان کہتے ہیں کہ یعنی ہندوستان کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی جو باتیں میں کر رہا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو بھائی تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے چال چلن کو بدلو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ یعنی جو اس وقت ارد گرد ماحول ہے، اس ماحول میں آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی اولاد کا چال چلن کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، ان کی بات چیت کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ نیک بنیں گے، سچے بنیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں اور ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی باہر سے آئے اور ہماری اصلاح کرے، تو یہ بذات خود بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔
وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ سر سید خان کہتے ہیں کہ وہ شخص اصل میں غلام نہیں ہے جس کو کسی ظالم نے خرید لیا اور اس پر ظلم کرتا ہے، یا وہ حکومت جو ہے وہ ظالم ہے کہ وہ عوام پر جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، بلکہ اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جو شرارت کا مطیع ہے اور اپنی خود غرضی کی میں مبتلا ہو کر اسے اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ سر سید خان کہتے ہیں کہ اصل میں وہ غلام ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ یعنی جو قومیں دلی طور پر اس بات کو مان چکی ہیں کہ باہر کے جو حکمران آئیں گے یا باہر سے کوئی آئے گا اور اصلاح کرے گا، اصل میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ دلی طور پر غلام ہو چکے ہیں، وہ خود اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک قوم یہی سوچتی ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی وہ قوم ترقی کرے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، چاہے کتنی آپ اعلیٰ قسم کے قوانین بنا لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قوم ترقی کرے گی۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی خیالی روشنی جس میں آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے ان چیزوں کو، یعنی صرف دیکھ سکتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مستقل اور مضبوط آزادی ملے، صحیح معنوں میں عزت ہو اور اصل ترقی ہماری قوم کی ہو، تو ہمیں اپنے ایک شخصی انفرادی کریکٹر کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے، یعنی اہل دانش گزرا ہے، اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کے شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو۔ اب اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ کوئی کتنی ظالم حکومت بھی اتنے خراب نتیجے پیدا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اگر اس حکومت کی رعایا میں اپنی ترقی کا جذبہ موجود ہے، اور جو چیز لوگوں کے اندر اپنی ذاتی اصلاح اور ترقی کو دبا دیتی ہے، اس جذبے کو ختم کر دیتی ہے، در حقیقت وہی چیز جو ہے وہ اس شخص کے لیے ظالم حکومت ہے۔ باقی حکومت کو، گورنمنٹ کو وہ الزام نہ دے تو زیادہ اچھی۔ اس مقولہ پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی سر سید خان کہتے ہیں کہ میں اس میں اتنا اضافہ کر دیتا ہوں کہ بھائی جہاں پر بھی انسان کے اپنے اندر اپنی اصلاح اور ترقی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، وہاں پر کتنی ہی عمدہ حکومت کیوں نہ قائم ہو جائے، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے اصل بات۔